بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگوں سے پہلی دفعہ انٹریکشن ہو رہی ہے بیکاز کراچی میں ہو گئی تھی, موقع نہیں مل رہا تھا کہ لاہور میں کریں, اور میرا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز پہلے فائنل ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا جو ہمارا ایک مین فیصلہ پچھلے 5-6 دن سے ہم کام کر رہے تھے, میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے, اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی, اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے, اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو, ان کی آپس میں بحث ہو, تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا. 4 ممبرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے, پراپر اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گئے ہیں, کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے. تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سلیکشن کمیٹی میں. اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا, اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا. ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے, اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے. ان کے کوآرڈینیٹرز کے بعد ووٹنگ پاور نہیں ہوگی, لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے, اور 4 بندے یہ ہیں, ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ. تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی, اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد, چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہے. میں کسی صورت بھی ان کو میں نے کل بھی بات کی ہے ان لوگوں سے, میں نے یہی بولا ہے کہ چیئرمین کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم مینجمنٹ کے لوگ ہیں, ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. یہ پروفیشنلز ہیں, یہ ہمارے کی پلیئرز ہیں, خاص طور پہ ہماری مینجمنٹ کے کی پلیئرز ہیں. انہوں نے ڈیسیژن کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سلیکشن کمیٹی سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی. پلیئرز کے نام آپ کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں جو کیمپ میں جا رہے ہیں. کاکول کل انہوں نے پہنچنا ہے, 2 ہفتے کا وہ کیمپ ہے. سلیکشن کمیٹی نے اس کے اوپر بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ نام بھی ریلیز کر دیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کیمپ کا بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا, ٹیم کی بانڈنگ میں بھی اور ان کی فزیکل فٹنس میں بھی, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم ان 2 ہفتے میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا سوال کوچز کے متعلق ہوگا. میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں. کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے, اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی, لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی, میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی, وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, 4-5 دن کا ویٹ ہے, میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے. ہم یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک کولیگ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوچز والی بھی آپ کو ڈریم ٹیم ملے گی. پراپر پینل ہم نے بنا رہے ہیں, اور آخری سٹیجز پہ ہے سارا کچھ. کمبینیشن ہوگا فارنر کوچز پہ اور پاکستانی کوچز کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا رزلٹ وہ ٹیم دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک اور چیز, چلیں باقی آپ کے کوشچن ہیں وہ پھر ہم کر لیتے ہیں. السلام علیکم. نقوی صاحب, آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی, اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ اماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں, یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی, ان ٹرمز آف اویلیبلٹی, جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے, لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس. دیکھیں, اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ آپ دیکھ رہے تھے, اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ
کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی, کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا, حارث رؤوف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی, تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا, لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ, اور ان کا بھی جو کانٹیکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہو. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا بیکاز وہ ہمارے اسٹار پلیئر ہیں. اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے. میں آگے کر لیتا ہوں. سہیل عمران, جیو ٹی وی سے ہوں میں. سر پوچھنا یہ تھا, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے جس طرح ڈیولپمنٹ کے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اپ گریڈیشن ہوگی یا اس کے بعد آپ نے ایک بلڈنگ بھی خریدنے کا پروجیکٹ بنایا ہے, کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو خزانہ ہے وہ اس دور میں شاید خالی ہونے جا رہا ہے, سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا. اور دوسرا 2 اہم شعبے آپ کے پاس ہیں, تو آپ کس طرح ان دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ پہلی بات, ان شاء اللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں, جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے, پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اتنے میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات جو ہے آپ نے کی ہے وہ پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ بہتری ملے گی. السلام علیکم سر, قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا, 2 لیگز کھیلے گا, اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو, این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, کلیئر کٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے, کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے, چاہے جو مرضی ہو, جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے. کوئی سفارش نہیں ہے, یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا, یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی, آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکے جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں, شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں, کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا. پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے. پیراشوٹرز نہ آئیں, پیراشوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اس کا کوئی حل نکالیے. آپ کا کویشچن اس میں یہ ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ پیراشوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ پیسہ لگنے کی, پیسہ بالکل لگنا ہے اور پیسہ 100% کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بہتری کے اوپر لگنا ہے. اور جہاں تک رہی بات, میں بالکل ایک چیئرمین کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں پی سی بی کے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بہتری ہو سکے یہ کریں گے ان شاء اللہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے, میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا, مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے. یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے ہیں جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں. جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں اگلے 1-2 سال میں, اور بس.
میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو 5 سال بعد اثر ہوگا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو 90s کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی. ابھی جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے, انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے. میں ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج ہو جائے, لیکن پھر یہی کہوں گا کہ محنت ہماری پوری ہوگی, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سر شکیل کھٹک پبلک ٹی وی سے. سر کوچز کا آپ نے بتا دیا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے ایکسپیرینس ہیں, وہاب بھائی, رزاق بھائی, یوسف بھائی, اسد بھائی, تو کیا ان کی خدمات بھی ان کے شعبوں میں لی جائیں گی فیوچر میں, جیسے وہاب بھائی بالنگ میں, یوسف بھائی بیٹنگ میں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آلریڈی 2 کوچز کام کر رہے ہیں عمر گل اور سعید اجمل, وہ بھی بدستور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ٹیم کے ساتھ کوچز کا کام کرتے رہیں گے؟ اور کپتان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے, کپتان بدستور یہی رہیں گے یا کہ ان کو بھی چینج کرنے کا پلان ہے, کیونکہ T20 ورلڈ کپ سر پہ آن پہنچا ہے؟ جہاں تک رہی بات کوچز کی, کوچز کا ایک پراپر پینل بن رہا ہے جو فل ٹائم کوچز کوچنگ کریں گی پاکستان کی, اور میں 2-4 دن کی بات ہے انشاءاللہ آپ کو سامنے آ جائے گی بات. ان لوگوں کی یوٹیلائزیشن کہیں نہ کہیں ہم ضرور کریں گے. سب کی ہم نے پراپر, یوسف جو ہیں وہ آلریڈی انڈر 19 میں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, باقی سب کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی پلان کر رکھا ہوا ہے. آخری سوال آپ کا تھا کیپٹن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, 3-4 چیزوں کے اوپر کیا فیصلہ کرنا ہے. سلیکشن کمیٹی آ گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے مشاورت سے فیصلہ کرے گی. کوچز ایک دفعہ جب بھی آتے ہیں تو پھر فائنل ہو جائے گا, جو بھی فائنل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اجاز شیخ, نیوز 1 TV چینل سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ کپتان بنانا آپ کا حق ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں سفارش نہیں ماننی, کسی کی نہیں سننی, تو کمیٹی اناؤنس کرے گی ٹیم کون سی ہے, جس طرح سلیکشن کمیٹی ابھی بنی ہے. تو کیا کپتان بنانے کا حق آپ ان کو تفویض کر رہے ہیں, یا کہ کپتان کا جو رائٹ ہے وہ آپ اپنے کے پاس ہی رکھیں گے؟ دیکھیں, ایون جو کیپٹن کوچز, میں کوچز کے سر انتظار کر رہا تھا کہ سلیکشن کمیٹی فائنل ہو جائے. کوچز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے, کیونکہ انہوں نے, کوچز نے اور کیپٹن نے مل کے سارا کچھ کرنا ہے. تو کیپٹن بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. ہم نے ضرور برین اسٹارمنگ کی کہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن وہ سارا کچھ ان کے پاس چلا جائے گا. اب اس ٹیم نے اچھی چیز ہوگی تو اسی ٹیم کو کریڈٹ جائے گا, بری چیز ہوگی تو اس ٹیم کو کریڈٹ جائے گا. میں پھر کہوں گا, میں ایک پروفیشنل ماڑا سا ضرور ہوں گا, بٹ میں کرکٹ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں کہوں گا. کرکٹ کے ایکسپرٹ یہ بیٹھیں, انہوں نے فیصلے کرنے. میں اگر اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں چیئرمین بن گیا ہوں تو میں ون آف دا بیسٹ کرکٹ ایکسپرٹ ہوں, میں نہیں ہوں. ہاں, آپ چیزیں مینیج کرائیں گے, ہم چیزیں کریں گے, ٹھیک ہے, کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہے, لیکن ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے مجھے کچھ چیز آتی ہو, ان کا وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو بیسٹ رزلٹ دیں گے, مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے. چیئرمین صاحب, اسامہ غوری فرام دنیا ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے, کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے, پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں, اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی ہیں کھیلیں گے, اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو, اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے. اس کو پتہ ہے, ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا. تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں, یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو, ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی. ارے بھائی نہیں, اس کا پراپر رائٹ ہے, جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے. ٹی وی سے, ابھی آپ ICC کی میٹنگ میں گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے ICC کا, تو آپ بتائیے گا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے ICC نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین دہانی کروا دی, اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتی ٹیم نہیں آئی تھی, جے شاہ سی سے کے, اور ساتھ ہی ایشیا کپ کے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی تھے,
تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ 26 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے، کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اس کے لیے جو بھی حل ہے، دعا ہے، جو بھی کچھ ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کے ایجنڈے میں تھا، اگر کسی کو نے بھائی ہمارے تو چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو رہی ہے، کسی کو اعتراض نہیں تو ہم کیوں بات کریں کہ تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہوگی، یہیں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا کریں. محسن صاحب، عثمان خان، ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. سر 2 کویشچن ہیں آپ سے. ایک تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں، انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور خاص طور پر آپ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں. ایک اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی اعلان کر دے، بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی، ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے، مجھے بھی نہیں پتہ بھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں. شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں، ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو، اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم. یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات، ہم ویمن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو. ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکی ہوئی ہیں انہوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ جی، اپنا ایک تو ظاہر ہے چیئرمین آپ بنے ہیں، تو آپ کا ہدف کیا ہے؟ کیونکہ T20 لاسٹ جو تھا نا آسٹریلیا میں ہوا تھا، اس میں پاکستان فائنل کھیلا تھا. آپ کا کیا ہدف ہے؟ اور دوسرا کیا سائیڈ لائنز پر جہاں پر وہ ملاقاتوں میں بھارتی بورڈ سے ملاقات ہوئی ہے، کیا برف پگھل رہی ہے؟ کوئی دونوں ملک آپس میں بائی لیٹرل سیریز کھیلنے بھی جا رہے ہیں؟ کیونکہ آسٹریلیا کہتا ہے کہ ہم ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں. پہلی بات کہ ہدف ہم سب کا ایک ہے، جو آپ کا ہدف ہے وہی ہمارا ہدف ہے کہ جیتنا ہے. دوسرا یہ جلدی ہو جائے گی بات، تھوڑا سا ٹائم دیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو اس پہ بھی بہتر رزلٹ ملے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی سی سی کی ٹیم آج پاکستان پہنچ رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے، وہ انتظامات دیکھنے کے لیے، اور ہم ان کے ساتھ بھرپور ارینجمنٹ کے اوپر تعاون کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اسٹیڈیمز کے اوپر فرسٹ فیز میں جو چیمپئنز ٹرافی کے اسٹیڈیمز ہیں، جس میں لاہور، کراچی اور پنڈی کا ہے، اس کو ہم آلریڈی کام شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ضروری ہیں تو پہلے فیز میں کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئٹہ کا اسٹیڈیم میرا ضرور ساری ٹیم کی خواہش ہے کہ کوئٹہ میں ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ ایٹ لیسٹ اگر انٹرنیشنل نہیں ہے تو وہ شروع ہو. اسی طرح پشاور کا ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم جی. جان میرا سوال آپ سے یہ ہے، بلکہ جو سلیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے بھی، کچھ جیسے شان مسعود ہیں، کچھ پلیئرز نے پی ایس ایل میں پرفارم اس طرح نہیں کیا جس طرح ان کی کلاس تھی. آیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا نیکسٹ جو سلیکشن پر ٹیم کی سلیکشن ہوگی؟ جو پی ایس ایل کے اچھے پرفارمنس تھے ان سب کو 26-27 لوگوں کی اسکواڈ بنائی ہے جو جا رہے ہیں. اب اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیم کو، وہ اب ان کے پاس اختیار ہے. لیکن جو وہاں پہ کیمپ میں کیسے کرتے ہیں، باقی انہوں نے جو بھی کرائٹیریا بنانا ہے وہ ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ کو بہتر ٹیم دیں گے یہ لوگ. سید ظفر عباس فرنٹ لائن سے. سر نیوزی لینڈ آ رہی ہے اور ورلڈ کپ آ گیا T20 کا، اور اس کے لیے جو ہم سلیکٹرز بیٹھے ہیں، میرٹ کو کتنی امپورٹنس دی جائے گی، اور کیا ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہمیں اپنی ٹیم پر کانفیڈنس ہوگا کہ یہ جیتے گی؟ بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ. مجھے ان پہ بھی ٹرسٹ ہے
اور میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں کہ یہ ہمارا پہلا پیکٹ ہے کہ کوئی لابی، کوئی کسی کی سننی نہیں ہے. جو یہ اپنے ایمان سے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ وہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ یہ سارے کے سارے وہی کریں گے. روز ٹی وی سے سر. اچھا سر، پی ایس ایل کا جب انعقاد ہو رہا تھا تو کچھ شرف پسندوں کی جانب سے بائیکاٹ مہم چلائی گئی کرکٹ کی اور پی ایس ایل میچز کی، اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں میری بات ہے، اللہ کا شکر ہے آئی بالز بھی اس دفعہ پچھلے پی ایس ایل سے زیادہ ہیں. ماں سوائے کراچی کے 2-4 میچز کے آپ کو اسٹیڈیمز میں 90% پلس 95% ہماری ٹکٹ سیل ہوئی ہیں. تو ایک چیز ان کو سوچ لینی چاہیے کہ بائیک آؤٹ کہنا آسان ہے، اس کا ملک کو کتنا نقصان ہے. اور ہم سارے مسلمان ہیں، بلیو کرتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو مسلمان کے لیے فائدے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سیدھا بائیک آؤٹ کریں، اور بہت سارے اور طریقے بھی ہوتے ہیں کرنے کے لیے. لیکن خیر اس کو پولیٹکس کو اور کرکٹ کو پلیز سائڈ پہ رکھیں تو بہت بہتر ہے. چودھری اشرف، ایک نیوز سے برادر. جس طرح احسان مانی کے دور میں ایک پاکستان کرکٹ کے ایک تجربہ کیا گیا تھا، ہیڈ کوچ بھی وہی تھا، چیف سلیکٹر بھی وہی تھا، اب آپ کے دور میں ایک پھر نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے 7 رکنی سلیکشن کمیٹی بغیر چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے اناؤنس کی ہے، اور یہ بھی ایک آپ کے دور میں نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو کیا اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی؟ دیکھیں جو بھی چیز ہونا ہے ہم سارے اکٹھے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ محنت میں اور پازیٹیوٹی میں ہمیں کوئی کسی کو آپ پیچھے نہیں پائیں گے. رزلٹ کوشش ہماری پوری ہوگی، باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے رزلٹ جو بھی ہو. صرف اتنا میرا بلیو ہے کہ محنت کرکٹ ٹیم بھی کرے گی، یہ سلیکشن ٹیم بھی کرے گی، کوچز بھی کریں گے. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، جو بھی ہوگا میں اس کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریپیٹ نہ کریں کویسچنز، ایک دفعہ بات ہو گئی تو اس کو وہیں رکھیں. سر ذیشان نواز دا فرائیڈے ٹائم سے. سر پلیئر انجری کے بعد علاج کروانے کے لیے دیگر ممالک میں جاتے ہیں. ہمارے سابقہ ادوار میں ریہیب سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں. اب چونکہ آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھی، کیا آپ اس اسٹیپ پہ کام کریں گے، ریہیب سینٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بنائیں گے تاکہ ہمارے جو پلیئرز انجر ہوتے ہیں وہ دیگر ممالک میں جا کے علاج نہ کروائیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ادھر، وہ ہمارے جونیئر پلیئر کو بھی فائدہ ہوگا انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے فزیو بیسٹ آف دا بیسٹ کروں گا تاکہ ان کی وہاں پہ جو پہلی چیز ہے وہ تو بہتر کر لوں، اس کے بعد اگلی چیز پہ جاؤں گا. سب سے پہلے تو اپنے فزیو بیسٹ کروں تاکہ میں اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ ٹھیک کروں، وہ اگلا فیز ہے. جی احتشام الحق 92 نیوز سے ہوں. محسن صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. عموماً یہ کرٹکس کہتے ہیں کہ جو امیجیٹ کرکٹرز ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو سلیکشن کمیٹی اور کوچنگ میں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو یوسف اور رزاق ہیں یہ تو زیادہ کمفرٹیبل ہیں کوچنگ میں، ہم نے انہیں جو ہے سلیکشن کمیٹی میں ڈالا ہے. دیکھیں ان کا تجربہ ہے اور تجربے کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور میں آپ کی مثال تھوڑی ادر وے راؤنڈ لے لیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں. میں اپنا کوئی بہت سینئر 15 سال پرانا کرکٹر لے آؤں جس کی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس پلیئر کی پلس پوائنٹس کیا ہیں، نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں، اس کا فائدہ ہے. نہ کہ میں 4-5 آپ کو پرانے لوگ لا کے بٹھا دوں اور وہ کہیں کہ جی ہاں ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کسی کو نہ انٹریکشن ہے نہ ان کو سمجھ اس چیز کی سمجھ. ان کو کرکٹ کی بہت اچھی طرح پتہ ہے، ان کو ہم بہت سارے اور شعبے ہیں جہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آئی تھنک یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیم ہے میرے خیال میں انشاءاللہ. Sir, Hadi Fiaz from Suno News.
سر مائی کوشچن از ریلیٹڈ ٹو وومنس کرکٹ کہ ان کی کرکٹ کتنی بہتر ہو سکتی ہے. ان کی ہر چیئرمین جب آتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ لیگ ہوگی وومن کرکٹ کی, وہ اس بار پاسبل ہوگی, اور کتنے پلیٹ فارمز میسر کیے جائیں گے وومن کرکٹ کے لیے, گراس روٹ لیول کے کتنی لڑکیاں آ سکتی ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں, اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے لڑکیوں کے لیے؟ دیکھیں میں پھر کوئی دعویٰ نہیں کرتا, گیو می فیو منتھس اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس انشاءاللہ. السلام علیکم, محمد سفیان فرام پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں بڑے زبردست ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں, منصوبے آپ نے. تو سر یہ ایک دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے لے کے قذافی اسٹیڈیم تک ایک بہت زیادہ وسائل لگتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی پلان کیا جائے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی سیکورٹی کو تقریباً کر دیا ہے, دعا کریں بس کنکلوڈ ہو جائے, تقریباً کر دیا. جی ٹھیک. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے, اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ اپنی واپس لی. محمد عامر کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ جو کوشش کر رہا ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو دوبارہ T20 ورلڈ کپ کے لیے موقع ملنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ فیصلہ کریں گے, مگر میرے خیال ہے ابھی ان کو ٹائم دے دیں, یہ فیصلہ کریں گے. میرا خیال ہے کافی سوال ہو گئے ہیں, آپ السلام علیکم سر. یہ دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو چونکہ کلب جو ہے نا, کلب کرکٹ وہ ایک بڑی نرسری کا کام کرتے ہیں. پی سی بی جو ہے اس وقت گراس روٹ لیول کے اوپر, اور ماضی میں ایک جونیئر پریمیئر لیگ شروع ہوئی تھی جس کا جو نا آؤٹ کم بھی آیا تھا, کیا ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں, کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور تیسرا ایک آپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی کے جو کرکٹرز ہیں آپ نے ان کو مطلب کہ وہ کہا تو ہے کہ وہ مطلب کہ ینگسٹرز کو جو امیڈیٹلی کرکٹرز کے ساتھ رہے ہیں, جو ان کی پورٹ فولیوز کو دیکھتے ہیں, ان کو ہی ہم ساتھ بٹھا لیا آپ نے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ماضی میں جو ان کی سیلریز کو اور ان کے جو ہے وہ پیکج کو جو ہے نا وہ ڈبل کر دیا گیا تھا, تو کیا ان کے اندر بھی بہتری کا کوئی امکان ہے؟ سیلری اچھی دیں گے تو کام صحیح ہوگا, سیلری صحیح نہیں دیں گے تو آپ لوگ بھی سارے یہاں سیلری والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر سیلری کے اوپر کام خراب ہوئے گا تو پھر حالات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے اچھی سیلری دیں اور بہتر کام اور رزلٹ ملے گا. اور جو ان کا حق ہے, یہ ہمارے سٹارز ہیں اور رہے ہوئے ہیں. جہاں تک رہی ڈومیسٹک کرکٹ کی بات, میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال ڈومیسٹک کرکٹ کے 2000 سم تھنگ میچز ہوئے تھے سال میں. جون تک ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 7000 میچز تو صرف کلب کرکٹ کے کرا رہے ہیں, 2000 سم تھنگ آلریڈی ہو گئے تھے, تو 9000 سم تھنگ میچز ہم جون تک کرا لیں گے. پچھلے سال 2000 سم تھنگ میچز ہوئے تھے, اس سال جون تک ہم 9000 سم تھنگ میچز کرا لیں گے. تو کوشش یہی ہے کہ جتنا اچھا, صرف میچز کرانا مقصد نہیں ہے, اس کے بعد اس میں سے کریم نکالنا اور ان کو ٹرین کرنا, ان کو آگے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, کہاں پہ لے کے جانا ہے, وہ مقصد ہے. اس کے لیے بھی یہ جو کرکٹ ٹیم, یہ سلیکشن ٹیم ہے, یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ہے اور انڈر 19 کے لیے بھی, یہ دونوں کام یہی سلیکشن کمیٹی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ.